آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 156، جسد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمال آرائیاں، حصہ دوم۔ مزید آگے جاننے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ابو حالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ابو حالہ کے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا اور نعمت ایمان سے مشرف ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت شناس آنکھ میں رحمت فرمائی تھی۔ جس چیز کو دیکھتے سطحی طور پر نہ دیکھتے بلکہ اس کے ظاہر و باطن میں اترتے چلے جاتے۔ انہوں نے جن واقعات، جن شخصیات اور جن امور کے بارے میں اظہار خیال کیا وہ اس طرح سیر حاصل، جامع اور مبنی پر حقیقت ہوتا کہ پوچھنے والے کو اس کے بعد اس کے بارے میں مزید کسی استفسار کی حاجت نہ رہتی۔ جب عام واقعات و حالات کے بارے میں ان کے تجزیے اور تبصرے اس طرح بھرپور ہوا کرتے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اپنے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا تبصرہ کتنا جامع اور مبنی پر حقیقت ہوگا۔ اختصار کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے کلام کے صرف اردو ترجمے پر اکتفا کیا جائے، لیکن ان کے کلام کی جاذبیت اور جامعیت مجبور کر رہی ہے کہ ان کی اصلی عربی عبارت بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ان کے حقیقی کمال کا اندازہ تو ان کے اپنی عبارت میں غور کرنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کوشش سے ممکن ہے کہ ناظرین کرام ان کے مقصد سے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو نوجوانان جنت کے 2 سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت خال ہند بن ابی حالہ عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند، چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم۔ سر مبارک بڑا تھا، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے۔ اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے، کانوں کی لو تک آویزہ رہتے۔ چہرے مبارک کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے، دہان مبارک کشادہ اور دندانے مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ دندانے مبارک کھلے تھے، بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی گردن صاف ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال آشکار تھا۔ شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا۔ دونوں بازوؤں، دونوں کاندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈیاں لمبی تھیں۔ ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ تمام اندام ہموار تھے۔ دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا، جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے۔ آہستہ خرام مگر تیز رفتار، جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمتن ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کرام کو شہرہ ہدایت پر چلاتے، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام کرتے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور تمام مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔